بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مسلمان آپس میں بٹ گئے، اندلس کے زوال کی پہلی سیڑھی۔ دوستو، اندلس کی تاریخ صرف فتوحات، عظیم محلات اور علم و دانش کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسی داستان بھی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب ایک قوم اپنے اندر اتحاد کھو دیتی ہے تو اس کی طاقت، اس کی شان اور اس کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آج کی اس کہانی میں ہم جانیں گے آخر وہ کون سا موڑ تھا جب اندلس کے مسلمان آپس میں لڑنے لگے اور کس طرح ان کے اختلافات نے ایک عظیم سلطنت کی بنیادیں ہلا دیں۔ سن 711 میں جب طارق بن زیاد نے اندلس کی سرزمین پر قدم رکھا تو مسلمانوں کے سامنے ایک واضح مقصد تھا۔ وہ متحد تھے، ان کے دل ایک تھے اور ان کی قیادت مضبوط تھی۔ چند ہی سالوں میں اندلس مسلمانوں کی عظیم ریاست بن گیا۔ وقت گزرتا گیا، اندلس میں علم کے چراغ روشن ہوئے، شہر آباد ہوئے، تجارت پھلی پھولی، دنیا بھر سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ قرطبہ کی گلیاں رات کو بھی روشن رہتی تھیں، جبکہ یورپ کے کئی علاقے رات میں تاریکی میں ڈوبے ہوتے تھے۔ لیکن تاریخ کا ایک اصول یہ ہے کہ اکثر قومیں بیرونی دشمن سے کم اور اندرونی کمزوریوں سے زیادہ شکست کھاتی ہیں۔ ابتدا میں اختلافات معمولی تھے، مختلف قبائل اور خاندان اقتدار میں زیادہ حصہ چاہتے تھے۔ عرب قبائل کے درمیان پرانی رکاوٹیں بھی موجود تھیں، کچھ لوگ خود کو دوسروں سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ جب طاقت دولت بڑھی تو آزمائش بھی بڑھی۔ اندلس میں بھی یہی ہوا۔ مسلمانوں کی توجہ آہستہ آہستہ خدمت سے ہٹ کر اقتدار کی کشمکش کی طرف جانے لگی۔ حکمران خاندانوں کے درمیان تنازعات پیدا ہونے لگے، ایک دوسرے پر اعتماد کم ہوتا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب اندلس کی سب سے طاقتور خلافت یعنی خلافت قرطبہ اندرونی بحرانوں کا شکار ہو گیا۔ دربار سازشوں کا مرکز بننے لگا، وزیر ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بنانے لگے، فوجی کمانڈر اقتدار حاصل کرنے کے خواب دیکھنے لگے، اور عوام حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ کبھی ایک پرچم تلے متحد تھے وہ اب ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں۔ سن 1009 کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے۔ اقتدار کے لیے خانہ جنگیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر فریق سمجھتا تھا کہ صرف وہی حکومت کا حقدار ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مرکزی حکومت کمزور ہوتی گئی۔ بالآخر وہ دن آیا جب اندلس کی متحد خلافت ٹوٹ گئی۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک عظیم سلطنت درجنوں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان ریاستوں کو طوائف الملوکی کی ریاستیں کہا جاتا ہے۔ ہر شہر کا ایک الگ حکمران تھا، ہر علاقے کا الگ مفاد تھا، ہر امیر اپنی طاقت بڑھانا چاہتا تھا۔ بظاہر سب مسلمان تھے، لیکن عملی طور پر وہ ایک دوسرے کے حریف بن چکے تھے۔ سوچئے، جو قوم کبھی ایک جھنڈے تلے یورپ کی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرتی تھی، اب چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اس تقسیم کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ شمالی اسپین کی عیسائی ریاستوں نے۔ وہ برسوں سے مسلمانوں کی طاقت سے خوفزدہ تھیں، لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں الجھے ہوئے، چنانچہ انہوں نے انتظار کرنا چھوڑ دیا، وہ ایک ایک کر کے حملے کرنے لگے۔ افسوسناک بات یہ تھی کہ بعض مسلم حکمران اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف عیسائی حکمرانوں سے اتحاد بھی کر لیتے تھے، صرف اقتدار بچانے کے لیے، صرف اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے۔ اندلس کی تاریخ کا سب سے عظیم دردناک باب تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمان حکمران نے دوسرے مسلمان حکمرانوں کو شکست دینے کے لیے غیر مسلم فوجوں کی مدد حاصل کی۔ دشمن کو راستہ اندر سے ملا، اور جب دشمن اندر داخل ہو جائے تو قلعے زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہتے۔ اس دوران عام لوگ بھی متاثر ہوئے، معیشت کمزور ہونے لگے، تجارت متاثر ہوئی، علمی سرگرمیاں کم ہونے لگیں، وسائل جنگوں میں خرچ ہونے لگے۔ وہ دولت جو مدارس، اسپتالوں اور عوامی فلاح پر لگنی چاہیے تھی، وہ اقتدار کی لڑائیوں میں ضائع ہونے لگی۔ پھر ایک ایک کر کے شہر ہاتھ سے نکلنے لگے، کبھی کوئی قلعہ گرتا، کبھی کوئی سرحد سکڑتی، کبھی کوئی ریاست ختم ہو جاتی، اور ہر شکست کے بعد مسلمان حکمرانوں کو احساس ہوتا کہ اتحاد ضروری ہے، لیکن اکثر یہ احساس بہت دیر سے آتا۔ تاریخ میں کئی مرتبہ کچھ عظیم شخصیات نے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔
ان میں یوسف بن تاشکین کا نام نمایاں ہے۔ جب اندلس کے حالات خراب ہوئے تو مسلمانوں نے شمالی افریقہ سے مدد طلب کی۔ یوسف بن تاشکین آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو متحد کر کے دشمن کا مقابلہ کیا۔ کچھ عرصے کے بعد حالات بہتر ہوئے، لیکن جب بنیادی بیماری باقی رہے تو عارضی علاج کچھ نہیں کرتا۔ اختلافات پھر سر اٹھانے لگے، اقتدار کی کشمکش دوبارہ شروع ہوئی اور زوال کا سفر جاری رہا۔ صدیاں گزر گئی، آخر کار مسلمانوں کی آخری بڑی ریاست غرناطہ بھی کمزور پڑنے لگے۔ دشمن پہلے سے زیادہ منظم تھا اور مسلمان پہلے سے زیادہ تقسیم۔ سن 1492 میں غرناطہ بھی سقوط کر گیا۔ آخر 800 سالہ مسلم اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ لیکن سوال یہ کیا اندلس صرف فوجی طاقت کی کمی سے گرا تھا؟ بہت سے مورخین کہتے ہیں کہ نہیں، فوجی شکست تو آخری مرحلہ تھی۔ اصل شکست اس وقت شروع ہو گئی تھی جب دل الگ ہو گئے تھے، جب ذاتی مفاد اجتماعی مفاد پر غالب آ گیا تھا، جب اقتدار خدمت سے زیادہ اہم بن گیا تھا، جب مسلمان ایک دوسرے کو اپنا ساتھی سمجھتے کے بجائے اپنا حریف سمجھنے لگے تھے۔ اندلس کی تاریخ آج بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے، اختلاف ہونا فطری بات ہے۔ جب اختلاف دشمن بن جائے تو جب ذاتی مفاد امت کے فائدے سے بڑا بن جائے تو زوال کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوستو، اندلس کے محلات آج بھی کھڑے ہیں اور ان کی دیواریں آج بھی خاموش زبان میں ایک پیغام دیتی ہیں۔ پیغام یہ ہے کہ طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں آتی، طاقت اتحاد سے آتی ہے، علم سے آتی ہے، عدل سے آتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی سے آتی ہے۔ جب یہ چیزیں باقی رہیں تو اندلس دنیا کے چراغ پناہ رہا، اور جب یہ چیزیں کمزور ہوئیں تو وہ عظیم سلطنت تاریخ کا حصہ بن گئی۔ یہ اندلس کی کہانی ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا سبق۔ قومیں اس وقت تک مضبوط رہتی ہیں جب تک ان کے دل متحد رہتے ہیں، اور جب دل ہٹ جائیں تو مضبوط دیواریں بھی انہیں بچا نہیں سکتیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔